السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عربی گرامر کا ایک بہت ہی اہم اور بنیادی موضوع پڑھیں گے جس کے بغیر گرامر ادھوری ہے، اور وہ ہے اسم کی 3 اعرابی حالتیں: رفع، نصب اور جر۔ رفع کیا ہوتا ہے؟ رفع کی علامت اکثر پیش ہوتی ہے، نصب کی علامت اکثر زبر ہوتی ہے اور جر کی علامت زیر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں رفع کی۔ جب کوئی اسم جملے میں کام کرنے والا یعنی کہ فاعل ہوتا ہے تو وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کی عام پہچان آخری حرف پر پیش یعنی کہ ضمہ یا 2 پیش تنوین ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاء نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ یہاں نصرو کے آخری حرف پر پیش ہے کیونکہ مدد آنے کا کام ہو رہا ہے، یعنی یہ فاعل ہے۔ ایسے اسم کو ہم مرفوع کہتے ہیں۔ کیا پڑھا ہے ہم نے؟ رفع، جب کوئی اسم جملے میں کام کرنے والا یعنی فاعل ہوتا ہے تو وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کی عام پہچان آخری حرف پر پیش ضمہ یا 2 پیش یعنی کہ تنوین ہوتا ہے۔ دوسری حالت کس کی ہے؟ نصب کی۔ جب کسی اسم پر کام واقع ہو رہا ہو یعنی وہ جملے میں مفعول بن رہا ہو یا کوئی تفصیل بیان کر رہا ہو تو وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب کسی اسم پر کام واقع ہو رہا ہو یعنی وہ جملے میں مفعول بن رہا ہو یا کوئی تفصیل بیان کر رہا ہو تو وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کی عام پہچان آخری حرف پر زبر یعنی کہ فتح یا 2 زبر تنوین ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، جب زمین زبردست طریقے سے ہلا دی جائے گی۔ یہاں رجن پر 2 زبر ہیں کیونکہ یہ کام کی تفصیل مفعول بیان کر رہا ہے۔ ایسے اسم کو ہم منصوب کہتے ہیں۔ جب کوئی اسم کسی حرف جر جیسے بی، فی، لی، علی کے بعد آئے یا وہ مضاف الیہ بن رہا ہو تو وہ جر کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کی عام پہچان آخری حرف کے نیچے زیر یعنی کہ کسرہ یا 2 زیر تنوین ہونا ہے۔ جیسے ہم روز پڑھتے ہیں بسم اللہ، یہاں لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر بی آیا ہے۔ ایسے اسم کو ہم مجرور کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسم کی 3 حالتیں ہیں: رفع پیش، نصب زبر اور جر زیر کو کہتے ہیں۔ مثلاً جاء زید، زید آیا، یہ کون سی حالت ہے؟ فاعلی حالت ہے، تو اس پہ کیا ہے؟ مرفوع ہے زید۔ جب اسم فاعل بنے رأیت زیداً، میں نے زید کو دیکھا، یہ کیا ہے؟ منصوب کی حالت میں ہے یعنی کہ جب اسم مفعول بنے۔ کتاب زید، زید کی کتاب، یہ کیا ہے؟ مجرور ہے